میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان، گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی۔ اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا۔ اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی اس بچے کی؟ کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہے میرے بھائی، یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو۔ اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا۔ میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں، وشوناتھ دھام کوریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا۔ کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی، اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا، شراب پلایا، اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی۔ بھیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی۔ گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا، گاؤں رکشکوں نے اس پر حملہ کیا، وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا، اس کے دوست نے گولی مار دی۔ اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا، آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوئنکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی۔ اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے؟
ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی, تم کو کیا کرنا ہے؟ تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے. تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے؟ برداشت نہیں کیا جائے گا, جیل کو بھیجایا جائے گا. اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ. میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا, یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, ہندوستان کا آئین ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور سنو ڈی ایس پی, تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو. اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا. میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں. آئین میں شیڈول 7 ہے. شیڈول 7 کیا بولتا؟ کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر. پارلیمنٹ کیوں ہے پھر؟ اور ہمارا اختیار ہے. اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مودی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے, جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا, وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا. تو مودی اس کے لیے گئے تھے. اور آپ کو معلوم, بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے. 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے. مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں, مگر مودی جی نے کیا کیا؟ اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی. اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی. اور پھر غازہ نہیں گئے, مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں, کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نیتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے, وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا. ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے. ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے. اب انہوں خوش, میرے کو پنا دیے. ارے ذرا تو سوچو, یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے, میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے, اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز بند. ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے, عراق سے, کویت سے, قطر سے گیس, اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا, پوری گیس نکل گئی. اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے کسی ملک پر حملہ ہوا تھا. خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں, ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں. آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا, ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا, تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے. نہیں غلط ہوا, حملہ نہیں ہونا تھا. اور پھر آپ بات کر لیے ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا, آپ مذمت کرو جو دوحہ میں, دبئی میں, بحرین میں, کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر ٹرمپ اور نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے؟ ہم نیوٹرل تھے 80 سال سے. ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی تائید میں بھارت کھڑا رہا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, افسوس کی بات ہے
کہ کل وزیر اعظم، جبکہ کل نہیں 10 دن پہلے وزیر اعظم کو فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر کیونکہ ہندو تھے گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو، کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نیتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی، یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ. اور بچانے والا اللہ ہے. بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستو اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری؟ وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں فلسطینی کا. آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا. اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. اور یاد رکھو عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تمام کے اعمال اور ہماری عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مسجد اقصی، بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال
ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے؟ زندگی ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے، بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہے کہ میں پریشان ہوں. میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے. دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے. وہ تمغہ ہے، یاد رکھو. وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے. جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا؟ اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو. گھر کے اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو. تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے؟ یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے؟ ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے. پہلا حق تمہارا ان پر ہے. دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے. جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے، اوہ بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں. بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں اور ہم بتانا چاہ رہے. یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہیں؟ یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا. یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو، اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. نے عورتوں کو حق ملنا. اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے. مہر دینا پڑتا. بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے. اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا. بیوی گھر میں ہے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہندو دھرم میں، اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے. کرولٹی ہے وہ. اسلام کیا بولتا؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم بہو ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. اور پھر لوگ بولتے یو سی سی. اب مجھے معلوم ہمارے 3-4 لوگ فون کر کے بولیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی بولنے کے. یہ ہماری بیوی تقریر سن کے بولتی میں نہیں کرتی خدمت. فون کرتے 3-4 لوگ ہیں. آپ کی مردانگی کو تکلیف ہو رہی تو ہونا تکلیف، وہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے. آپ دیکھیے جو یو سی سی کی بات کرتے، اسپیشل میرج ایکٹ ہے، یو سی سی ہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے، جوونائل جسٹس ایکٹ ہے اڈاپشن کے لیے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، 125 CRPC FBN-SS ہے. اب آپ دیکھیے اگر یو سی سی کی آپ بات کریں گے تو اسپیشل میرج ایکٹ 21A ہے. سیکولر لا بولتے 2 ہندو شادی کرے تب بھی ان کو قانون ملے گا ہندو لا. اگر 2 مسلمان اسپیشل میرج میں شادی کرے تو ہندو لا کے تحت نہیں، سکسیشن ایکٹ کے تحت ان کو
ان کا بंटवारा ہوگا. اب آپ यूसीसी کی بات کرتے ہیں, ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ ہم کو دو, ایکوالٹی کا وائلیشن ہے نا, اس کی بات نہیں کرتے. यूसीसी کی بات کرنے والے بتاؤ کیا میتاکشرا یا دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر لاگو ہوگا؟ اور پھر جو بولتے نہیں ریچول, ہمارے پاس نکاح جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے, وہ کلچر نہیں ہے, دین کا حصہ ہے. آپ سمجھو اس بات کو, نکاح ریچول نہیں ہے, پارٹ آف ریلیجن ہے ہمارے. اور پھر آپ بولتے ہیں یہ سب وہ کر دیں گے. اب آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ اگر میں نے کہہ دیا سسرال میں جا کے خدمت نہیں کرے تو کرولٹی ہے. اب آپ دیکھو, اگر ہندو دھرم میں کسی کو اپنے بیوی کو چھوڑنا ہے, کرولٹی بتانا پڑتا, جج صاحب کو مطمئن کرنا پڑتا کہ کرولٹی ہوئی. 5 سال 4 سال رشتہ کیس چل رہا. ایک چیف منسٹر ہے بھارت کے, تقریباً میرے خیال سے 10 سال سے ان کا کیس چل رہا. بیوی بولتی ہے میں چھوڑتی نہیں, انہوں بول رہے میں چھوڑتا ہوں, کیونکہ ان کا کیس نکاح نہیں تھا, وہ بیچارہ 10 سال سے پھنسا ہوا ہے, نکل ہی نہیں سک رہا انہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ irretrievable بریک ڈاؤن ہوا تو آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا, اور آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہندو لا مسلمانوں پر مسلط نہیں کر سکتے. کیسے آپ مجھ پہ مسلط کریں گے؟ مجھے اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ارے 2005 میں سکسیشن ایکٹ کو پارسنری کا امینڈ ہوا, جب ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتا دو, اب آپ یہ بتا دو کہ اسلام میں 12 اگر ہیئرز رہے, میں نے جانشین رہے, تو 9 خواتین ہیں اور 12 میں 9 خواتین کو حصہ ملتا. اگر ایک خاتون کے 5 مرد رشتہ دار ہیں, اس میں سے اس کو حصہ ملتا, اور مرد کو اپنے 3 خواتین رشتہ داروں سے حصہ ملتا. ارے جینڈر جسٹس کی بات کرنے والوں, تعلیم دو نا, نوکری دو, طاقت دو. نہیں, ہم جینڈر جسٹس کریں گے. جینڈر جسٹس کرنے والے زکیہ جعفری سے ملاقات نہیں کرتے. جینڈر جسٹس کی بات کرنے والے ان بچوں سے ملاقات نہیں کرتے جن کو دلی میں جنا گنن پڑھ کر ان کو پولیس نے مار دیا. اور پھر यूसीसी کی بات کرتے ہیں, لو جہاد کی بات ہوتی ہے. نہیں, موسم آ گیا, انڈا نہیں کھانا, گوشت نہیں کھانا. اور پھر آپ بولتے بلڈوزر کے انصاف. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو, اچھے انسان بنو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. یہ ظلم کرنے والے انشاءاللہ اللہ ان کو پکڑے گا, اور جب اللہ ان کو گرفت لے گا نا تو کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا. انشاءاللہ اللہ تم کو گرفت لے گا. تم مظلوموں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر اپنی بہادری سمجھ رہے ہو. ارے یاد رکھو, تاریخ گواہ ہے انسانیت کی, انصاف ہوا ہے, انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی.